بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی روح مرنے کے بعد کیسے تڑپتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی میت پر سب سے سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، انسان بہت ہی عجیب ہے۔ وہ بہت سارے کام محض اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے کرتا ہے، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، کثرت سے موت کو یاد کرنے والی کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد اچھی تیاری کرنے والا۔ ایک شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہوگی اور نہ ہی کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شخص کے دائیں جانب جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے، فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے۔ اب غیب نہ رہا، بلکہ چیزیں عیاں ہوں گی مرنے کے بعد۔ مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علین میں، مگر کہیں بھی ہوں ان کا جسم سے تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پہ آئے اسے دیکھنے پہچاننے، اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دکھائی سنتی ہیں جیسے جہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جہاں مسلمان مرتا ہے اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، جہاں چاہے جائے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے ہوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت اس کی قبر دہائی دیتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میری بندی نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتی تو تیرے لیے وہ تھی، اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر کرے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کہ افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس تک پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے۔ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے،
اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اس کو عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا، بھیڑیا وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کو عذاب پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال اس نے مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر اسے راحت پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کیا کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے اماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے، میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے، تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتار، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پورے طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ جان کنی کی جلدی نہ کرتا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج مسکین اور شوہر کو اکیلا چھوڑے جا رہی ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتی ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ سب وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی بھی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے سے پہلے لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرنا، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن کرنے سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، میں نے سب مال تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے مجھے دعائے خیر اور سورۃ فاتحہ سے نہ بھلانا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور دوست وغیرہ اور اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب ملتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سے سب نے گزرنا ہے۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو اس کے بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر ان سب سے قبر سخت ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔
اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکل گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا، ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ اس کے کانوں میں عثمان غنی کی آواز پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے یہ سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری ہونے کی توقع کیا کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کی سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد ہی کر دی جائے۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید 1 درہم کا تیل استعمال نہ کرتا۔ وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ استعمال اسراف ہے اور اسراف اللہ کو پسند نہیں۔ مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، اس لیے میں نے سرزش کی۔ تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے جس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کو ہر وقت آخرت کا خوف رہتا اور موت ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کو فکر آخرت کرنے اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔